Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. جی السلام علیکم، میں ہوں رؤف کلاسر اور آپ کے سامنے نئے ویڈیو لا کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج جو سٹوری ہے ذرا مختلف قسم کی ہے، یہ ایکسکلوسیو سٹوری کہہ لیں جو آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں۔ یہ نہ پولیٹیکل ہے تو نہ یہاں پہ ٹرمائل پہ ہے، نہ عمران خان صاحب زرداری اینڈ کمپنی یا اسٹیبلشمنٹ ان پہ نہیں ہے۔ یہ ایک بڑے سیریس اس پہ مسئلے پہ ہے، ایشو پہ ہے، اور جب یہاں پہ پاکستان میں بہت سارے اور مسئلے یہاں پہ چل رہے ہیں، ایک ایسا مسئلہ ہے جو میرا خیال ہے پاکستان کے فیوچر سے ریلیٹڈ ہے، اور پاکستان کے ایون چائنا سے ریلیشن شپ جو ہیں وہ بھی بڑی حد تک اس سے یہ سٹوری جو میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں اس پہ آ کے اگر ڈپینڈ تو نہیں کرتے، لیکن یہ کچھ پرابلم ہے جو میں آپ کے ساتھ کوئی ڈیٹیل ابھی کروں گا۔ وہ ہے یہاں پہ آپ کو یاد ہوگا داسو، یہ پاور پروجیکٹ ہے پاکستان کا، داسو ڈیم کے حوالے سے جو باتیں ہو رہی تھیں، تو وہاں پہ ہیڈرل ایک اس کا پروجیکٹ وہ بنایا جا رہا ہے، تو اس پہ چائنیز وہ کنسٹرکشن وہ کمپنی جو ہے، تو آپ کو یاد ہوگا وہاں پہ ایک اس کا نام ہے سی جی جی سی، میسر سی جی جی سی، یہ چائنیز کمپنی ہے۔ یہ داسو جو ہیڈرل پروجیکٹ جو ہے اس پر کام کر رہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا یہاں پہ جولائی میں یہ 2021 میں ایک بڑا ایک اس پہ اٹیک ہوا تھا، جس میں یہ 10 یہ چائنیز انجینئرز تھے، تو وہ اپنی جان سے گئے تھے، اور پھر اس کے بعد اچھی خاصی تعداد میں لوگ وہاں پہ زخمی ہوئے تھے، 4 پاکستانی سیکیورٹی اور دیگر لوگ تھے، وہ بھی اپنی جانوں سے گئے تھے۔ 14-15 کے قریب لوگ جو ہیں اپنی جانوں سے ہاتھ اس پر دھو بیٹھے تھے۔ اب اس پہ اس کے پہلے میں اس کی ڈیٹیل میں جو اتنا آپ کو میں دے دوں جس پہ بات کریں، اب اس پہ جو پرابلم آ رہے ہیں چائنیز، یہ جو کمپنی ہے جو میں نے آپ کو اس کا نام بتایا سی جی جی سی، اس میں اور وابڈا کے درمیان جو حکومت پاکستان میں کمپنسیشن کے مسئلے پر ایک بہت بڑا ایک یہاں پہ گیپ آپ کہہ لیں، ٹگ آف وار کہہ لیں، یا ڈیڈ لاک جو ہے نا وہ پیدا ہو گیا ہے، کیونکہ چائنیز مانگ رہے ہیں $70 ملین مانگ رہے ہیں پاکستان سے کمپنسیشن کے طور پر، کہ ہمارے جتنے ڈیڈ جو امپلائیز تھے یہاں پہ جن کی جانیں گئی ہیں ان کے پیسے دیں، اور پلس جو ہمیں یہاں پہ کمرشلی طور پر کچھ ان کو نقصانات ہوئے ہیں وہ اس کی کمپنسیشن جو ٹوٹل مانگ رہے ہیں تقریباً 70 یا اس پہ $76 ملین $76 ملین جو ہیں وہ مانگ رہے ہیں، جو حکومت پاکستان جو ہے اس وقت ان کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس پہ خاصی ایک دوسرے کے ساتھ ان کی میٹنگز ہوئی ہیں، پرابلم آئے ہیں، وہ تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ وہ کس مد میں کتنا مانگ رہے ہیں، ایک کے لیے کیا کچھ کہہ رہے ہیں، یا اور ان کے درمیان کیا ایشوز ہیں، کتنی میٹنگز ہو چکی ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا۔ لیکن اس سے پہلے میں ذرا تھوڑا سا آپ کو ریکال کرا دوں کہ جب یہاں پہ اس پہ آ کے اٹیک ہوا تھا ان پہ چائنیز انجینئرز سے، اس پہ داسوں پہ جو کام کر رہے تھے، تو اس وقت اگر پاکستانی حکومت کی طرف سے یہ کہا گیا تھا شاید گیس سلنڈر جو ہے نا وہ پھٹا ہے یا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے، تو پاکستان حکومت نے اسے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ کوئی ٹیررزم کی ایکٹیویٹی ہے، لہٰذا ایک اس کو کہ ایک ہمارے فارن آفس نے یا حکومت نے تو یہ بیان دیا تھا کہ ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے، یا وہاں پہ کوئی گیس کا سلنڈر رکھا تھا بس میں یا کوسٹر وغیرہ میں جس میں وہ جا رہے تھے چائنیز، وہ پھٹنے کی وجہ سے یہ ساری اس کی کیجولٹیز ہوئی۔ لیکن فوری طور پر وہ چائنیز فارن آفس کے ہیں یا چائنیز حکومت جو ہے انہوں نے اس کو ریئیکٹ کیا تھا، انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا تھا کہ وہاں پہ کوئی سلنڈر تھا یا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے، انہوں نے سیدھا کہا یہ ٹیررزم تھا، سیبوٹیج تھا، اور ان کے چائنیز ورکرز پہ جیسے آپ کو پتہ دیگر ملک کے حصوں میں بھی ان پہ بعض دفعہ اٹیکس ہوئے تھے، سو انہوں نے کہا یہ ٹیررزم ایکٹیویٹی، اور ان کے چائنیز وہ جو تھے ان کے ورکر سے انجینئر سے ان کو ٹیررزم کے ذریعے مارا گیا، اس کو ٹیررزم کے طور پہ ٹریٹ کیا جائے، بلکہ بہت سارے انہوں نے جو کنوے کی تھی ہماری ریزرویشنز وہ سیکیورٹی لیپسز کے حوالے سے کہ پاکستان جو ہے اپنے وعدے کے باوجود ان چائنیز جو آفیشلز ہیں، امپلائیز ہیں، انجینئرز ہیں جو وہاں سے آئے ہوئے ہیں اور ڈیم پہ کام کر رہے ہیں، بڑا سارا پروجیکٹ ہے، آپ کو پتہ 10 کا اگر 2000 میگا واٹ سے زیادہ ہے، شاید 2100 سم تھنگ کا ہے، تو بڑا پروجیکٹ ہے جو اس کے لیے بجلی کے لیے پاکستان کو پتہ ہے آلریڈی یہاں اس کی انرجی اور دیگر ایشوز کے پرابلم رہتے ہیں۔ سو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو نوجوان ہیں، جو ہمارے انجینئرز ہیں، جانیں رسک پر ڈال کے وہ یہاں پر آئے تھے، لیکن اس کے باوجود ان پہ اٹیکس ہوئے اور اچھی خاصی تعداد جو انجینئرز کی وہ ان کے وہاں پہ ماری گئی۔ سو وہ اب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس کی ہمیں وہ کمپنسیشن دے۔ سو حکومت پاکستان نے بھی جب چائنیز کا دباؤ آیا، انہوں نے بھی فوری طور پر اپنے آپ کو اس کو ایڈجسٹ کیا، اور پھر انہوں نے اس کو ایکسیڈنٹ اس کو ٹریٹ کرنے کے بجائے اس کو ٹیررزم کا ایکٹ اس کو کہا گیا۔ بلکہ ایک اس میں یہ بتاؤں میں، ایک یہاں پہ میٹنگ ہوئی تھی، میرا خیال ہے اس کی یہ ہوتی 6 اکتوبر 2021 کو میٹنگ ہوئی تھی، تو جس میں خاصے ان کے لوگ شامل تھے، چیئرمین وابڈا جو ہیں انہوں نے وہاں پر ایک آگے بریفنگ دی تھی، سیکریٹری آف یہ منسٹری آف واٹر اینڈ ایک اس میں واٹر ریسورسز سے منسٹری آف انٹیریئر تھے، فارن افیئرس سے وابڈا تھا اور دیگر افیشل تھے، تو بریفنگ ارینج کی گئی تھی اسی مسئلے پہ، کیونکہ چائنیز جیسے میں نے کہا کمپنسیشن مانگ رہے تھے $76 ملین کی وہ مانگ رہے ہیں، جو کہ اٹس اے میسو ایک اس میں بڑی اماؤنٹ ہے جو حکومت پاکستان اس وقت ان کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور بڑے عرصے سے ان کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں، اور بلکہ اس پہ کام جو ہے 103 دن تک رکا رہا ہے، اور یہ کہا گیا ہے جو اسٹیمیشن دی ہے وابڈا نے کہ ایک دن کا جو ان کو تقریباً ان کو نقصان ہو رہا ہے، کام رکنے کا نقصان ہوا ہے وہ $50 کروڑ
के करीब, उसको अंदाज़ा कर लें कि 103 दिन तक ये काम इस पर रुका रहा है। अब खैर काम उस पर जारी हुआ है, लेकिन वो कहते हैं 103 दिन काम रुका रहा है, जिसमें 50 करोड़ रुपया डेली का वो कहते हैं जनरेशन उसके लॉसेज हैं या वर्क के हवाले से जो उनको लॉसेज उसमें उनको एस्टिमेट किया गया है, वो उन्होंने बताया कि 50 करोड़ रोज़ाना का। 100 के साथ 103 दिनों के साथ अगर आप उसमें कर लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कितना लॉस जो है ना वो कहते हैं डेली का यहाँ पर उनको होता रहा है। खैर ये तो अपनी जगह पर, तो उसमें उन्होंने जो बताया है उसमें चेयरमैन वाबडा ने, उन्होंने ब्रीफ किया इस मीटिंग को, तो उसमें उन्होंने इंकशाफ किया और इसको बाकायदा टर्म किया कि ये उन्होंने कहा एक तरह का ये हमारी उसकी इंटेलिजेंस की ये फेलियर है। वो कहते हैं सिक्योरिटी की फेलियर नहीं है ये, उन्होंने चेयरमैन वाबडा ने कहा ये हमारी इंटेलिजेंस की फेलियर है कि वो अभी से इसको आके वो पहले से प्रीएम्प्ट नहीं कर सके, वो नहीं बता सके कि इन चाइनीज़ जो है इन पर अटैक होगा, हमला होगा और बहुत सारे लोग जो हैं वो मारे जा सकते हैं। वो कहते सिक्योरिटी का मसला नहीं था। सो वाबडा ने एक हवाले से, क्योंकि सिक्योरिटी के सारे इंतजाम जो हैं वो वाबडा ही कर रहा है, तो उन्होंने अपने ऊपर नहीं आने दिया कि हमारा सिक्योरिटी हमारी पूरी थी। उस वक्त जो बताया गया तकरीबन 352 जो है ना लोग जो हैं या हमारी आर्मी के FC के या दीगर जो हैं उसमें पुलिस वगैरह के 352 के करीब लोग जो हैं इनकी सिक्योरिटी पर लगाए गए थे। चाइनीज़ ये जो एम्प्लॉइज़ हैं उसमें इंजीनियर थे जो दासू पे थे। सो वो कहते हैं ये बड़ी अच्छी खासी मैसिव वो सिक्योरिटी थी, लेकिन इंटेलिजेंस ना होने की वजह से उन्हें ये नहीं पता था कि अटैक हो सकता है। बहरहाल चेयरमैन साहब कह रहे हैं अब जो है वो सिक्योरिटी खैर बढ़ा दी। अब 682 लोग जो है ना, जिसमें अगेन मैं उसमें बताऊँगा कि आर्मी से ज़्यादा लोग जो हैं उनको डिप्यूट किया गया है, चाइनीज़ को वो किया जाए, इनको प्रोटेक्शन वहाँ पर दी जाए। खैर कमिंग टू द पॉइंट, जब ये तय हो गया था कि ये टेररिज्म है और ये सैबोटेज एक उनको किया गया है, उसका सिलेंडर का नहीं है, तो फिर उन्होंने चाइनीज़ ने बाकायदा प्रॉपर अपनी उन्होंने डिमांड पुट की कि जनाब कि आप हमें हुकूमत पाकिस्तान जो है वो $76 मिलियन जो है ना हमें दे, स्टार्ट में दे एडवांस के तौर पर। उन्होंने चाइनीज़ ने कहा कि $50 मिलियन जो है वो हमें एडवांस के तौर पर दिए जाएँ, और उन्होंने इसको 2 हिस्सों में तकसीम किया था इसको कंपनसेशन। एक तो कमर्शियल उन्होंने कंपनसेशन मांगी थी इस अटैक की, वो जो उसमें कि $39 मिलियन मांगी गई थी, और प्लस जो जानों का ज़िया हुआ है वो उन्होंने $37 मिलियन उन्होंने मांगा था, जो तकरीबन मैंने कहा $76 मिलियन प्लस बनते हैं, जिसमें उन्होंने कहा जहाँ आपके उनकी लाइफ से रिलेटेड कंपनसेशन है, उनके फनरल के उनके चार्जेस हैं और जो भी सारी चीज़ थी। सो उन्होंने इसको 2 कहा। इसमें इस दौरान में जो पाकिस्तानी एम्बेसडर हैं वहाँ पे चाइना में, उनसे मुलाकात की थी, वो जो उसके कंपनी के उसके नाम CGGC के जो थे वहाँ के उनकी कंपनी है, उनके वाइस प्रेसिडेंट भी मुलाकात की थी वहाँ पे उन्होंने पाकिस्तानी एम्बेसडर से, और उसमें 2 चीज़ें उन्होंने बताई थी। एक तो नीलम जैलम प्रोजेक्ट का $40 मिलियन की पेंडिंग अमाउंट्स पड़ी हुई हैं, कोई डिलेइंग के इशूज़ हैं, वो उन्होंने उठाया कि जनाब वो हमें अदा करें। प्लस उन्होंने ये कहा कि हमारे वर्कर्स की अभी तक आपने कंपनसेशन नहीं की, जिसकी वजह से वर्क रिलेटेड इशूज़ हैं, दासों पे जो काम जो है वो मुतासर उस पर हो सकता है। सो उस पर भी उन्होंने पाकिस्तानी एम्बेसडर है चाइना में, उन्होंने फॉरेन ऑफिस को एक वर्बल नोट भेजा था कि आप बैठकर जब वाटर एंड पावर मिनिस्ट्री और वापडा के साथ इस इशू को क्लियर करें, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना के बड़े अहम इनके रिलेशनशिप हैं और बड़े मुश्किल हालात में चाइनीज़ जो हैं वो हुकूमत पाकिस्तान के मुख्तलिफ पावर प्रोजेक्ट्स हों, रोड प्रोजेक्ट्स हों या दीगर बिजली के जो हैं उन पर काम कर रहे हैं, और इसमें सुस्ती नहीं होनी चाहिए। इतनी बड़ी तादाद में उनके लोग जो हैं वो वहाँ पर उनकी वो हुई हैं, उस पर डेथ्स हुई हैं। अब ये यहाँ पे एक जो प्रॉब्लम आ रही है, जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तानी हुकाम जो हैं वो ये कह रहे हैं कि ये चीज़ें जो हैं ये कंट्रैक्ट में शामिल है, सच नहीं थी जो बताया जा रहा है, जिसकी वजह से दोनों साइड्स के दरमियान इस वक्त प्रॉब्लम आ रहे हैं। एक क्योंकि पाकिस्तान ये देख रहा है कि ठीक हम कंपनसेशन करने को तैयार हैं, लेकिन हम उस पर हम देखेंगे कि पाकिस्तान में जब टेररिज्म एक्टिविटीज़ होती है तो हम कितना उनको वो करते हैं, कंपनसेशन की जाती है, वो हमारे सिपाहियों को की जाती है, हमारे फौजियों भाइयों को की जाती है, बेचारे अगर उसमें किसी उस टेररिस्ट एक्टिविटी का शिकार हो, या हमारे वर्कर्स जो हैं उनको की जाती हो। ये चाइनीज़ इसके लिए काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि वो जो पाकिस्तान बता रहा है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, 10-15 लाख रुपए के करीब की उनको बताए जा रहे हैं, लेकिन चाइनीज़ जो है वो तकरीबन $12 लाख जो है, जो मुझे उसमें बताया कि $12 लाख जो है पर उसके तौर पर वो कह रहे हैं कि हमें $12 लाख पर पर्सन जिनकी वहाँ पे वो हुई है, उनकी वहाँ पे उसमें डेथ्स हुई हैं, तो टोटल जो बिल बना रहे हैं वो जैसे मैंने कहा, हाँ वो ये कह रहे हैं कि जनाब के जो उनकी डेथ हुई है, डिसीज्ड हैं, उसमें चाइनीज़ जो है 10 के करीब थे, तो वो ये कहते हैं पर पर्सन जो है $12 लाख आप डॉलर एक का दें, और उसके बाद जो सीरियस इंजरीज़ हैं वो कहते हैं $15 लाख उनका दें, 12 के करीब ये लोग हैं, और माइनर इंजरीज जो हैं वो 14 के करीब लोग हैं, तो $5 लाख पर ईच के हिसाब से वो कहते हैं वो दें। सो टोटल क्लेम जो उन्होंने बनाया है चाइनीज़ ने वो $37 मिलियन उसका डॉलर्स का उन्होंने इसको आके बनाया है पाकिस्तान को। लेकिन पाकिस्तान जो है, जैसे मैंने कहा कि अब तक कई इस पर मीटिंग्स हो चुकी हैं, फॉरेन मिनिस्ट्री की हो चुकी हैं, इंटीरियर मिनिस्ट्री उसमें शामिल है और साथ में वो हैं। सो अब इस पर एक टग ऑफ वार जो है इस पर
یہ دونوں اس میں ان میں کیمپس میں چلی ہوئی ہے. وابڈا پوچھ کر رہا ہے کہ جناب کہ آپ اس میں نہ جائیں کہ بڑا پروجیکٹ ہے 500 بلین سے زیادہ کا ہے اور اس میں ورلڈ بینک اور اس میں چائنیز اور وابڈا نے خود اپنی ایکویٹی ڈالی ہوئی ہے, یہ پی ایس ڈی پی سے نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک ہمارے جنریشن کے ایشوز ہیں, آپ اس پہ چند بلین روپیز پہ آپ ان کے ساتھ چائنیز کے ساتھ ہمیں یہ اس وقت انگیج نہیں ہونا چاہیے. وہ جو کمپنسیشن ہم سے مانگ رہے ہیں تو کچھ اس سے مذاکرات کر کے ہمیں ان کو یہ ادا کر دینا چاہیے, کیونکہ وہ جو لاسز ہو رہے ہیں ان کا خیال ہے وہ اس سے زیادہ ہیں جتنی کمپنسیشن اس میں مانگی جاتی ہے. جیسے میں نے کہا اگرچہ ابھی تو کام شروع ہو گیا ہے لیکن جو درمیان میں بند ہوا تھا اس کے فگرز بھی وہ کہتے ہیں بلینز میں, اگر ہم اس وقت یہ دے دیتے تو یہ کام جو ہے نا شاید اس پہ نہ رکتا اور یہ معاملات جو ہمارے ساتھ نہ ہوتے. لیکن دوسری طرف یہ یہاں پہ وہ کہتے ہیں کوئی فیصلہ کرنے کو تیار نہیں ہے اس میں انٹیریئر منسٹری میں یا فارن آفس میں یا اس میں وابڈا میں یا اس کی منسٹری آف واٹر ریسورسز میں, کہ بڑی اماؤنٹ ہے. ایک جیسے میں نے کہا $70 ملین پلس $76 ملین ہیں. وہ کہتے ہیں چلیں کمرشل سائٹ تو ہم بعد میں دیکھتے رہیں گے کہ اس کو کیسے ہم نے ایڈجسٹ کرنا ہے, لیکن جو ان کی انسانی جانوں کے اگینسٹ وہ آ کے مانگ رہے ہیں, اپنی کمپنسیشن مانگ رہے ہیں, جیسے میں نے کہا $37 ملین کی, وہ کہتے ہیں ان کو ادائیگی آپ اس کو کرنے کے لیے انٹر منسٹریل ایک کمیٹی بنائیں تاکہ یہ جو ایشو ہے ہمارا حل ہو. ادروائز جو ہمارے لیے اچھے خاصے مسائل اور پرابلم وہاں پر وہ کہتے ہیں اس کا وابڈا کا کہنا ہے کہ اس کو ہو سکتے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کا فیصلہ کون کرے. سوال یہ ہے یہ فیصلے جو ہونے والے ہیں مجھے لگتا ہے یہ اگر کبھی ہوئے تو یہ اس پرائم منسٹر لیول کے ہیں, کیبنٹ لیول کے, ای سی سی لیول کے فیصلے ہیں. مجھے نہیں پتا ابھی تک ٹو بی فیئر کہ کیا یہ سارا ایشو ای سی سی کے سامنے لے کر گئی ہے, یہ واٹر اینڈ پاور منسٹری فارن آفس مل کے گئے ہیں, انہوں نے بتایا بریف کیا ہے ان کو ای سی سی کو کہ یہ ایشوز ہمیں آ رہے ہیں آپ ہمیں گائیڈ کریں, کیونکہ اپروول تو وہاں سے ہونی ہے, یا انہوں نے پرائم منسٹر آف پاکستان کو اس پہ کوئی بریف کیا یا پرائم منسٹر آف پاکستان کے ساتھ اس پر کوئی بات چیت اس میں کی گئی. کیونکہ چھوٹے لیول کے افسران یہ بتایا جا رہا ہے جن کا میں نے بتایا ہے وہ یہ فیصلہ کرنے کو تیار نہیں کہ اگر ہم نے $37 ملین کی اماؤنٹ مان لی اور اس کو کہا کہ ان کو پیمنٹ کر دیں تو کل کو ہمارے خلاف کوئی کاروائیاں یا ہمارے خلاف کوئی انکوائری وغیرہ نہ ہو جائے. ابھی بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ چائنیز جو ہے وہ $37 ملین کی اس سے نیچے بھی آنے کو تیار ہیں اگر ان کے ساتھ یہ مذاکرات کیے جائیں, کہ حکومت کے ایک بندے نے مجھے بتایا. لیکن سوال وہ یہ کہ کون وہ کرے, وہ کس کی بات پہ یقین کریں. تو چائنیز اس وقت وہ کہتے ہیں فٹ بال بنے, کبھی فارن آفس کے پاس جا رہے ہیں, کبھی وہ وابڈا کے پاس جا رہے ہیں, کبھی یہاں پر ان کے پاس منسٹری آف انٹیریئر کے پاس جاتے ہیں, کبھی منسٹری آف واٹر ریسورسز ہے ان کے پاس جاتے ہیں. سو ان کا یہ کہنا یہ ہے کہ اس کی وجہ سے چائنا اور پاکستان کے درمیان جو ہیں ان کی کمپنیز کے درمیان اس وقت مسائل چل رہے ہیں. سوال وہی ہے کہ یہ جو $37 ملین کی جو انہوں نے اپنی وہ دی ہے ڈیمانڈ پٹ کی ہے, اس کو کون پورا کرے گا, کیسے پورا کرے گا, اور اگر نہیں پوری ہوتی, ابھی تک وہ کہتے نہیں ہوئی, اگرچہ چائنیز اس پر کام کر رہے ہیں 10 پہ, نہیں ہوتی تو اس پروجیکٹ کا کیا فیوچر ہے دیکھتے ہیں. اس پہ کوئی اگر فیصلہ ہوا تو مزید آپ کے ساتھ میں اپڈیٹ کروں گا. یہ آج کی یہ سٹوری تھی, میں نے کہا آپ کے ساتھ اس کو شیئر کی جائے کہ دونوں ملکوں کے درمیان یہاں $37 ملین کے حوالے سے کچھ بڑے سیریس ایشوز ہیں جو دونوں حکومتیں یا دونوں کمپنیز یا پاکستانی حکومت اور چائنیز کمپنی اب تک ان کو جولائی سے لے کر دسمبر تک ان کو حل کرنے میں ناکام رہے ہیں.